استخارہ کیسے کیا جاتا ہے، استخارے کے بارے میں بتائیں۔ استخارہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا استخارہ کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ بتایا ہے وہ یہ کہ جب استخارہ کرنا ہو، جیسے رشتے کی بات چل رہی ہو، کوئی سودے کا معاملہ چل رہا ہو، کسی سے کوئی معاملہ ہو، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، مناسب ہے نہیں ہے، اس معاملے میں آدمی الجھا ہو تو استخارہ کرنا چاہیے۔ ایک تو نیکی کے لیے استخارہ نہیں کیا جاتا کہ میں نماز پڑھوں کہ نہیں پڑھوں، نماز پڑھوں کہ نہیں پڑھوں، ایسا نہیں۔ نیکی کے کام کے لیے استخارہ نہیں ہے، اور گناہ کے کام کے لیے بھی استخارہ نہیں ہے کہ آدمی استخارہ کرے کہ دارو پیوں کہ نہیں پیوں، اس میں بھی استخارہ نہیں۔ استخارہ مباح امور میں ہے، جیسے نکاح۔ ظاہر بات ہے نکاح کرنے کے لیے استخارہ نہیں ہے، نکاح کرنا تو حضور کا طریقہ اور سنت ہے، کس سے کیا جائے اس معاملے میں استخارہ کر سکتے، سمجھ رہے ہو؟ نکاح کے لیے استخارہ نہیں، نکاح کس سے کیا جائے۔ اب ظاہر بات ہے آدمی اپنے محرم عورتوں کو چھوڑ کر کے دنیا کی تمام عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، اب ان میں سے کس کے ساتھ نکاح کرنا مناسب ہوگا، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کریں۔ کیا حضرت علی کو رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا ہے؟ اگر دفن کیا گیا ہے تو ان کی قبر کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور تھا اس میں حضرت علی کے ماننے والے لوگ اور نہ ماننے والے لوگ غلو اور تشدد میں مبتلا تھے۔ ماننے والے لوگ ایسے تھے جو حضرت علی کو خدا بھی کہتے تھے، اور نبی سے بلند درجہ بھی دیتے تھے۔ شیعہ حضرات امام کہتے ہیں، امام علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام موسیٰ کاظم، امام جعفر، امام باقر، امام کاظم، امام جواد، یہ ان کے 12 امام ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امام کا درجہ نبی سے بھی اوپر ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ ایسا ہے کہ امام جو ہوتا ہے اصل نبوت حضرت علی کو ملنی تھی، جبرائیل کو اللہ نے حکم دیا کہ نبوت لے کر کے جاؤ اور علی کو دے دو، جبریل سے غلطی ہوئی، بجائے علی کو دینے کے محمد کو دے کر کے چلے گئے۔ یعنی ان میں بھی 12 فرقے ہیں، شیعہ اثنا عشری کہتے ہیں نا، اثنا عشری کے معنی 12، تو ان میں بھی 12 فرقے ہیں، کوئی کچھ مانتا ہے، کوئی کچھ مانتا ہے، کوئی کچھ مانتا ہے، اور ان کے عقیدے لوگوں کو پتہ نہیں چلتے، وہ چھپا کے رکھتے۔ تو حضرت علی کو ماننے والے بھی ایسے تھے اور نہ ماننے والے بھی ایسے تھے جو حضرت علی کو کافر کہتے تھے۔ تو حضرت علی کو جب نہ ماننے والے لوگوں میں سے کسی نے حملہ کر کے زخمی کر دیا تو حضرت علی نے وصیت کی تھی کہ مجھے رات کی تاریکی میں خاموشی کے ساتھ دفن کر دینا، اگر میری قبر لوگوں کو معلوم ہو گئی تو میرے ماننے والے اس کو سجدہ گاہ بنا لیں گے اور میرے دشمن میری قبر اکاڑ کر کے پھینک دیں گے، تو مجھے اس طرح دفن کرنا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے تھے اور شدید زخمی ہو گئے تھے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں سے چھپایا گیا، اور پھر ان کو غسل دے کر کے ان کے بڑے بیٹے حضرت حسن اور ان کے غلام قمبر، ان دونوں نے رات کی خاموشی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہیں دفن کر دیا۔
تو ان کی قبر ان دو ہی لوگوں کو معلوم تھی بس، باقی کسی کو ان کی قبر کا علم نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو 4 مقامات پر بتایا جاتا ہے۔ مشہور جگہ نجف اشرف، عراق میں ایک جگہ ہے نجف اشرف، لوگ ایسا کہتے ہیں کہ وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے، میرا جانا ہوا ہے۔ اور شیعہ حضرات کا ایسا عقیدہ ہے کہ جو نجف اشرف میں دفن ہوگا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو پوری دنیا میں شیعہ حضرات کا جب انتقال ہوتا ہے تو ان میں سے جو مالدار لوگ ہوتے ہیں اور قانونی طور پر وہ اس بات کا اجازت نامہ حاصل کر لیتے ہیں تو میت کو وہاں عراق نجف اشرف لے جا کر کے دفن کرتے ہیں۔ اور وہاں پر جو قبرستان ہے وہ 12 میل لمبا اور 8 میل چوڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے قبرستان؟ 12 میل لمبا 8 میل چوڑا۔ اس میں آدمی گاڑی لے کر کے چلتا ہے، 4 ویلر۔ اب ظاہر بات ہے اتنا بڑا قبرستان ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں نجف اشرف میں ان کی قبر۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ایسا کہتے ہیں کہ ہارون رشید ایک مرتبہ شکار پر نکلا تو ہرنوں کے پیچھے اپنا گھوڑا دوڑایا، شکاری کتے دوڑائے۔ اب شکاری کتے بھاگتے بھاگتے ایک جگہ جا کر کے رک گئے، آگے نہیں بڑھے۔ ہارون رشید جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ہرنوں کا غول آگے بڑھ گیا اور شکاری کتے ایک مقام پر رک گئے۔ اس نے پوچھا کہ یہ ایسا کیوں ہوا؟ قریب کی جو بستی تھی، جب بستی سے معلومات لی گئی کہ بھئی کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہاں حضرت علی کی قبر ہے آگے۔ تو مشہور ہو گیا کہ یہاں حضرت علی کی قبر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت علی کی قبر مصر میں ہے، قاہرہ میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت علی کی قبر قبیلہ بنو طے میں ہے جہاں کا حاتم طائی تھا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی قبر جو ہے وہ جنت البقیع میں۔ اب کہاں ہے اللہ کو معلوم۔ ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا کیا حدیث سے ثابت ہے؟ اگر ہے تو اس کے فوائد کیا ہیں؟ ہر فرض نماز کے بعد حضور نے فرمایا کہ ایک عمل ہے جس کا کرنا بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن اس کے کرنے والے بہت کم لوگ ہوں گے۔ اور حضور نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، لیکن اس کے پڑھنے والے بہت کم ہوں گے۔ اس مجمع میں کوئی ہے پڑھنے والا؟ اس سے پہلے میں بتا چکا ہے الحمدللہ۔ ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ پڑھو گے نا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہر فرض نماز کے بعد حضور سے ثابت نہیں۔ نماز میں دل نہیں لگتا، گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، کچھ عمل بتائیں۔ 25 مرتبہ قل ہو اللہ کسی ایک فرض نماز کے بعد پڑھ کر اپنے سینے پر دم کرنا چاہیے، انشاءاللہ گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ قرآن کریم کی بے حرمتی ہو گئی تو اس کا کفارہ یا فدیہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی جان بوجھ کر کے توہین کرنا کفر ہے، آدمی ایمان سے محروم ہو جاتا۔ اور بلا ارادہ اور بلا نیت کے اگر قرآن کریم کی کسی طرح کی بے حرمتی ہو گئی، یعنی اپنے ہاتھ سے قرآن گر گیا، بس یہی کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ کوئی اس کے اوپر پیر نہیں رکھتے، اس کے اوپر بیٹھتے نہیں ہیں، ہوتا یہی ہے کہ گر گیا ہاتھ سے یا کہیں رکھا تھا دھکا لگ گیا تو گر گیا۔ یہ جان بوجھ کر کے قرآن کریم گرایا نہیں گیا، لیکن ظاہر بات ہے قرآن کریم گر گیا تو بظاہر بے حرمتی ہوئی ہے۔ آدمی کو اللہ سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے اور
جو صدقہ دے سکتا ہو اتنا صدقہ دینا چاہیے۔ اب ہر آدمی کی حیثیت الگ ہوتی ہے، غریب آدمی تھوڑا دے سکتا ہے، مڈل کلاس کا کچھ زیادہ دے سکتا ہے، اور امیر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دے سکتا ہے۔ اور یہ حکم اس لیے ہے کہ صدقہ اللہ کے غضب کو، اللہ کی ناراضگی کو دور کرتا ہے، بری موت سے اللہ بچاتا ہے۔ طلاق بائن سے کیا مراد ہے؟ اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور طلاق کے ساتھ بائن کا لفظ نہیں لگایا تو طلاق رجعی ہوگی، اور اگر بائن کا لفظ لگا دیا تو طلاق بائن ہوگی۔